نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آئیے درود پاک مل کر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ایک نیا ٹاپک، جی ہاں آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے گناہوں پر اصرار۔ کیا ہے گناہوں پر اصرار ہونے کی وجہ، کیا معاملات ہیں، بہت ساری اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھا جائے تو آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ اس میں اپنے گھر میں بھی آپ بھی اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے تو جھوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک میں سیکھا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے جنا میں چمن 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 میں سمن سمن میں پابن پابن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پابن پابن میں دلہن سزائے محن میں ایسے منن سزائے محن میں ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تیار فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہی کا صدقہ ہے یہ پوری دنیا پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے یہ چاند سورج یہ شجر یہ حجر یہ موسم یہ انسان یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ سارا کا سارا جو ایک دنیا کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ FJN چینل کے ناظرین کرام، آدمی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی چوری کر دی، کبھی شراب پی لی، خدا نخواستہ کبھی اس نے بدکاری کر لی یا نماز چھوڑنے کا اس نے گناہ کر لیا یا کوئی اور گناہ کر لیا اور انسان اس پر نادم ہو جاتا ہے،
سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کے جو ارکان ہیں، توبہ کے جو شرائط ہیں، 3 شرائط جو بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان ایک تو اس پر نادم ہو، اور اسی طریقے سے اس گناہ کا اقرار بھی کرے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ یہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ تو انسان اگر ان گناہ کرنے کے بعد ان تینوں شرائط پر عمل کرتے ہوئے سچی توبہ جسے کہتے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس پر دلیر ہو جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اتنے گناہ کر لیے کہ انسان کو خود ہی نہیں پتہ میں نے کتنے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد سب سے بڑی دلیری یہ کہ وہ توبہ کی طرف بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک بھی نہیں رہا ہے، اسے کہتے ہیں گناہوں پر اصرار، گناہوں پر دلیر ہو جانا۔ تو آج کا بیسیکلی ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، گناہوں پر اصرار۔ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی علامات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کسی کی نصیحت اثر کر رہی ہے، نہ کسی کا وعظ اثر کر رہا ہے، نہ کسی کے میٹھے بول اس کے گناہوں کو چھوڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو علامتیں ایسی ہیں، کوئی تو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اگر آج کا یہ معاشرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ گناہ کرنا اور آسان ہو گیا ہے۔ اب ڈیجیٹل طور پر بھی لوگ یہ سمجھے کہ گناہوں کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، زبان کے ذریعے سے گناہ۔ یہ گناہوں پر دلیری ایسا لگتا ہے کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گناہوں پر اصرار آخر کیوں ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس کا علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ گناہوں پر جو دلیری ہے، جو گناہوں پر اصرار کا یہ عمل ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ختم ہوگا۔ تو قاری احمد رضا صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہوں پر اصرار جو ہوتا ہے، اس میں لگتا ہے کہ گناہوں پر پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اصرار اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، اور گناہوں پر جو اصرار ہے، گناہوں پر دلیری ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو سمجھ میں آتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا، دل کی سختی۔ تو کیا ہے دل کی سختی، اور اس حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی علی بھائی، آج ہمارا جو ٹاپک ہے گناہوں پر اصرار، گناہوں پر دلیری۔ قرآن پاک میں مومن کی جو علامتیں بتائی ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے کیے یعنی گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ تو یعنی مومن کی نشانی قرآن پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ مومن وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا ہے، گناہوں پر دلیری نہیں دکھاتا، گناہوں پر بے باکی نہیں دکھاتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندگی کی طرف آ جاتا ہے، وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ رجوع کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ وہ جنہوں نے کوئی برا کام کر لیا، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ کیا کریں؟ ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، ٹھیک ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے۔ تو بندہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یا کوئی برائی کر بیٹھے تو وہ اس پر دلیری نہ دکھائے، وہ اس پر مسلسل اس پر گناہ نہ کرتا رہے، بلکہ فوراً رب کی طرف رجوع لائیں۔ علی بھائی، یہ جو گناہوں پر اصرار ہے، گناہوں پر بے باکی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی جو وجہ علماء کرام اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے دل کی سختی، دل کا سخت ہو جانا۔ دل کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے، نیکیوں کی طرف وہ بے رغبتی دکھاتا ہے، اسی طریقے سے وہ قبر و آخرت کو یاد نہیں کرتا، موت کو یاد نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھو یہ دل کی سختی کے اندر آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کہ نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اثر انداز نصیحت کی بات بھی اس کو اثر نہیں کرتی۔ اب دل کا سخت ہو جانا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پتھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو پھر ان سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پتھر جو بے جان ہے، بے عقل ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے، مگر وہ بھی سمجھو اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے۔ بعض دفعہ تو اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے وہ گر جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت بتایا گیا کس کا دل؟ جو گناہ کر کر کے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کر کے جو گناہوں پر اصرار ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے دل کی سختی۔ اب دل کی سختی، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ بندہ یعنی اب اپنے آپ پر غور کریں کہ یار یہ میں گناہوں پر اصرار کر رہا ہوں، گناہوں پر دلیری دکھا رہا ہوں، تو جو میرا دل سخت ہو گیا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے؟ تو اس کی علامتیں یہ ہیں، نمبر 1 عبادت میں سستی، عبادت میں کوتاہی۔ بندہ غور کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرا دل مسجد میں لگتا کہ نہیں لگتا ہے، میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ پاتا کہ نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ آج دیکھا جائے کہ مشکل سے بندہ ٹائم نکال کر مسجد میں آتا ہے، ابھی تو مسجد میں آ کے بیٹھا ہی ہے، فوراً اس کا دھیان گھڑی کی طرف جاتا ہے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایک دم اندر سے ایسی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کب میں مسجد سے باہر نکلوں۔ امام صاحب تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیں تو دل ایک دم گھبرانے لگتا ہے کہ امام صاحب نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، قرات بہت لمبی کر ڈالی۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ حالانکہ مومن کی مثال تو مسجد میں کیسی ہے؟ جیسا کہ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو کیسے تڑپتی ہے، ایسے مومن کو تڑپنا چاہیے، مگر مومن یا تو اپنے آپ کو بند پنجرے میں سمجھ رہا ہوتا ہے مسجد میں آ کر۔ تو عبادت میں سستی آ جانا، عبادت میں کوتاہی آ جانا، یہ بھی ایک علامت ہے دل کی سختی کی۔ دوسری علامت ہے علی بھائی، نصیحت کی بات اثر نہ کرنا۔ اب اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، وہ رجوع کی طرف آ نہیں رہا ہے، توبہ کی طرف آ نہیں رہا ہے، تو بندہ سوچے آخر کیا میرے اندر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرا دل سخت ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے تو سمجھ جائیں آپ کا دل سخت ہو گیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں واضح و نصیحت کرے تو ہمارے دل پر ٹھیس لگنی چاہیے۔ اب اس میں ہوتا یوں کہ نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، اس کی ایک وجہ حدیث پاک میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے، جس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک کالا نقطہ اس کو لگ جاتا ہے۔ یوں گناہ کرتے 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 بندے کا پورا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ ایک تو علامت یہ ہے دل کے سختی کی کہ بھئی نصیحت کی بات اثر نہ کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، پیورٹی دینا، فوقیت دینا۔ آج دیکھا جائے تو بندہ بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد قبر میں جانا اور آخرت میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تو بندہ سمجھو اہمیت کس کو دے رہا ہے؟ دنیا کو دے رہا ہے۔ یہی دنیا کو اہمیت دینے کی وجہ سے بندہ نمازوں میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کو اہمیت دینے کی وجہ سے بندہ عبادت کی طرف نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کو اہمیت دینے کی وجہ سے بندہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کو اور مال و دولت کو اہمیت دینے کی وجہ سے بندہ ذکر و اذکار کی طرف نہیں آ رہا ہوتا ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مومن کے آنے کا جو مقصد ہے، بندے کا آنے کا جو مقصد دنیا میں، بندے کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا
مگر اپنی عبادت کے لیے. تو دنیا میں آنے کا مقصد تو ہمارا عبادت الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. مگر بندے نے کیا کرا؟ دنیا کو سمجھو فوقیت دے دی، دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. نہیں تو پتہ ہی چلا کہ دل کی سختی جو ہے یہ بھی گناہوں پر اصرار ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. بالکل. اور جو بندہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کا دل سخت ہو گیا وہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس بری آفت سے بچائے، کہ کیونکہ وہی حدیث پاک ابھی آپ نے سنائی نا کہ جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ڈوٹ لگ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نصیحت کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اثر نہیں کرتی. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آپ بھی غور کریں ناظرین، میں بھی غور کرتا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نصیحت کی باتیں کی جاتی ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. غور کریں. کئی بری عادتیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹ نہیں رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل ہی سخت ہو چکا ہو، ہمارا دل گناہ کر کے ایسا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب نصیحت کی بات اثر نہیں کر رہی. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا خوف عطا فرمائے. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں: کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور یہ گناہوں پر جو اصرار ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کے ظاہری بات ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو اس کے بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں نا. اور میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی اس پر کچھ کلام فرمائیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں انسان جو گناہ. ویسے ہی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لے رہا ہے. اس کے علاوہ مزید کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ جب انسان گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے جو تذکرہ کیا نا علی بھائی، اللہ کی ناراضگی، بھلا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا پاک پروردگار جو اس کا خالق و مالک ہے، جو اس کو رزق دینے والا ہے، جو اس پر رحمت کرنے والا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہی سے ناراض ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے. یوں سمجھے کہ نیکیوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے رب کی، اور جنت ملنی رب کی رضا سے ہے. ایمان کی سلامتی رب کی رضا پر ہے. اور یوں سمجھیے کہ جب بندہ، جیسے دل کی سختی کی بات چلی نا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، گناہوں پر دلیری دکھاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور نزع کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے. یہ رب کی ناراضگی ہے. اب رب جس سے ناراض ہے اس کے لیے کہاں ایمان پر خاتمہ، کہاں کی جنت. یہ بہت بڑا نقصان ہے جو آپ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. وہ امیر علیہ سنت نے وہ لکھا ہے نا، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوں گی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت
میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ ناظرین کرام، بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہم بازی ہار جائیں گے، ہم زندگی کو ضائع کر دیں گے اگر رب ناراض ہو گیا اور ایمان ہم سے چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں سمجھے کہ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے قبر میں سانپ بچھو یہ عذاب دینے کے لیے آ گئے، یہ نہ جانے گناہ ہمیں کہاں پہنچا دیں گے، یقین جانے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ دلیری ہے نا ہماری کہ اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور نقصان ہی گناہ کا یہ ہے ایف جین چینل کے ناظرین کہ بندہ عذاب قبر کو بھول جاتا ہے اور حساب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو قیامت کا دن ہے، جو ہوش ربا دن ہے، ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، مرنے کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے کہ جناب بس روح جسم سے نکل گئی تو ختم ہو گیا۔ نا، بہت یہ نازک جو ہے وہ دن ہے، بہت نازک گھڑیاں ہیں، اور یہ بس سمجھے کہ اللہ کی رحمت اور نیکوکاروں کے لیے وہاں پر آرام ہے۔ تو یہ گناہوں کا نقصان ہے کہ بندہ اس کیفیت سے جو ہے نا وہ سمجھے کہ وہ جدا ہو جاتا ہے، وحشت قبر اس کے دل سے نکل جاتی، بے باک ہو جاتا ہے، نصیحتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، رب کی یاد اس کے دل میں بستی نہیں، اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نہیں بہتے ہیں، اس کا دل عشق رسول میں مچلتا نہیں، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، اور بے باک ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالنے لگتا ہے کہ اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ میں نقصان بتا رہا ہوں آپ کو، دل کی کیفیت ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اگر گناہوں کا نقصان دیکھیں، غور کریں، اور جو گناہوں کے عادی ہیں، جو گناہ کرتے ہیں چاہے چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ہے نا، کبھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، موبائل میں جناب کیا دیکھ رہے ہیں، گھر والے نہیں جان رہے ہیں، اور والدین نہیں جانتے کہ ہم کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے، اندھیرا ہے، جناب رضائی اوڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ گناہوں کا نقصان یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کو نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ رب کریم جل وعلا نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، کب؟ مرنے تک، جب تک یہ سانس کی مالا جاری ہے تب تک ہمیں رب کی عبادت کرنی ہے۔ جو گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے نا، وہ رب کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تلاوت قرآن نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، جب ہمیں اطاعت کرنی تھی، نیکیاں کرنی تھی، ہم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نقصانات کی طرف جائیں تو جو گناہ گار ہوتا ہے نا، جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، یاد رکھیں یہ لعنت خداوندی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور احادیث کا مفہوم علی بھائی اس طرح ملتا ہے کہ تم اس طرح کے بندے نا، بولتے ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھو کہ جس کا دل سخت ہو،
کیونکہ اس پر رب کی لعنت جو ہے نا وہ برس رہی ہوتی ہے، جو گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح کے جب حالات بن جاتے بندے کی، یقیناً جب وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں، وہ بندہ بھلا کہاں سے کسی کو اچھی صحبت فراہم کر سکتا ہے؟ اس کے پاس رہنے سے تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ تو جو گناہ گار ہیں، جو اپنے اعضاء سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ کیسا محروم شخص ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی کہ اس کی صحبت سے بچو۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا نا، دنیا تو یہ باتیں کر رہی کہ جناب ایسا بنیے کہ لوگ آپ کی صحبت اختیار کریں، آپ سے ملاقات کریں تو اپنی سعادت مندی تصور کریں۔ لیکن جو گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کا نقصان ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی صحبت کو ترک کر دیا جائے، اس کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی طور پر نقصان دیکھیں تو بعض گناہ واقعی میں ایسا ہے علی بھائی، یہ تو میں اخروی طور پر بتا رہا ہوں، اور باطن کا سیاہی قاری صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے، لوگ نہیں پسند کرتے۔ اب ایک شرابی، مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے، میں کہیں سفر پر تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بالکل جو ہے نا وہ ٹپ ٹاپ بندہ اور بہترین لباس پہن کر وہ ٹرین میں جو ہے نا بیٹھا۔ اچھا تقریباً لوگ یہی تصور کر رہے ہوں گے اس کو دیکھ کر کہ یار کتنا پیارا بندہ لگ رہا ہے، ایک دم پرفیوم وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے اور بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو ہے نا وہی شراب کی بوتل کہیں جا کر لگائی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ جہاں دروازہ ہوتا ہے نا انٹر ہونے کا ٹرین میں، اور جہاں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ پڑا ہوا تھا اور لوگ اس کو انگال کر پھلانگ کر جو ہے نا وہ اپنے راستے کو کاٹ رہے تھے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے دنیا میں۔ لوگ اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جو دل آزاری کرنے والا ہے لوگ اس سے بچتے ہیں، جو غیبتیں کرنے والا ہے، اور لوگ جان لیتے کہ یار اس کا کام ہی عیب فاش کرنا ہے، تو لوگ اچھے جو لوگ ہیں وہ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا گناہ گار ہے تو جناب اس کو تو جچ ہی رہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں نا، ایسے بندے سے وہ کٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، پھر یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ نہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے وہ لائق رہتا ہے، نہ وہ دینی سمجھے کہ کامیابی کرنے کے حاصل کرنے کے لائق رہتا ہے، اس وجہ سے کہ مینٹلی طور پر جو ہے نا گناہ بڑا بندے کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ذہنی طور پر گناہ بندے کو بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ آپ ہر تیسرے انسان سے ملے، آپ کو کہہ رہے یار مال تو بہت ہے، یار گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے لائے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، خداموں کی لائن ہے، ورکرز کی لائن ہے، لیکن سکون کہاں سے لائے؟ تو غور کرنا چاہیے کہ یہ گناہوں پر جو اصرار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ سارا ہمارا سکون لے کر چلے گئے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ گناہ دل کو بے چین رکھتے ہیں، جو بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اور جناب وہ سیر و تفریح میں پھر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں کہ یار مجھے سکون مل جائے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے علی بھائی۔ ہمیں جو ناظرین سن رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں نے یہ گناہ کیا ہے، نہیں یار میں جھوٹ بولتا ہوں، نہیں میں دھوکہ دیتا ہوں، یا نہیں میرا کاروبار حرام ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ سن کر فیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ فیل کر رہے ہیں، ورنہ تو جناب آج بولتے نا وہ فیل کرنے کے لیے بھی بندہ تیار نہیں کہ نہیں میں تو بڑا اچھا ہوں۔ ہر بندہ اپنے کو اچھا تصور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو سننے والے یہ ایکسیپٹ کر رہے ہوں کہ نہیں ہے میری گناہوں کی عادت ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، تو اس کو توبہ کے قریب آنا چاہیے۔ ایک وقت کی توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ خطا انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اصرار کرنا اور ڈٹے رہنا یہ اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے،
ایسا بندہ بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا مجھے ایک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے ایک انسان بنا میرے مولا اللہ پاک ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ ایک آج کی ہماری جو گناہوں کی عادت ہے، جو یہ دلیری ہے، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو۔ اور یاد رکھیں جب تک گناہوں پر دلیری ختم نہیں ہوگی نا تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، خوف خدا میں جو تڑپنے والا ہے، رونے والا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین کرام بہت ساری گفتگوئی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اگر احمد رضا بھائی گناہوں کا علاج ہے نا، ظاہر ہے کہ اب علاج کیسے ہو، اب سننے والوں کی ایک تعداد ہوگی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے بہت سارے گناہ ہو گئے، اور آج گناہوں پر اصرار کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو ہم نے سنی ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی الحمدللہ یہاں بندھائی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ دیکھیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، گناہ ہمارے کتنے ہی ہو جائے، ٹھیک ہے بہت سارے گناہ ہو گئے، یقیناً ہم نے غلط کیا، گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور یقیناً یہ بہت بڑی ہماری خرابی ہے کہ بہت سارے گناہ ہوئے، گناہوں پر اصرار بھی ہوا، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جی ہاں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ہمارے گناہ بھلے کتنے ہی ہو جائے نا، رحمت خداوندی سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ رب کی رحمت کا جو تذکرہ ہے نا علی بھائی، جب یہ حدیث قدسی سننے میں آتی ہیں یا جب سے پڑھی ہے نا، جب سے ایک ڈھارس سی بن گئی ہے، ایک یوں سمجھے کہ ایک امید کی سی کرن جو ہے نا وہ چمکی ہے۔ میں اپنی جو وہ کیفیت ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جب سے میں نے 40 نوویہ میں یہ حدیث پڑھی نا، جس کا خلاصہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، پھر تو میری بارگاہ میں توبہ کرے تو میں تیری توبہ قبول فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسی رب کی رحمت ہے! آپ نے یقین یعنی بہت درست آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہی ہے FGN چینل کے ناظرین، گناہ کتنے ہی ہو، کتنے ہی زیادہ ہو، لیکن رب کی رحمت سے نہیں بچ سکتے۔ بندہ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں جھکے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ احمد رضا بھائی کچھ گناہوں پر اصرار جن کا ہو چکا ہے، گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کوئی علاج کس طرح گناہوں سے ہم توبہ کریں، کس انداز سے ہم جو ہے نا واپس پیچھے آ سکتے ہیں؟ جی علی بھائی، بندہ ہے بتقاضِ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، تو اگر گناہ ہو گیا ہے، گناہوں کا سلسلہ جاری رہ رہا ہے، بے باکی بڑھتی جا رہی ہے، دل کی سختی بڑھتی جا رہی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ دل نرم پڑے، گناہوں کی عادت دور ہو، گناہوں پر جری ہونا دور ہو، تو بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو دل کی سختی دل کی نرمی میں بدل سکتی ہے۔ نمبر 1 ایک تو یہ کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا معمول بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یقین مانیں اگر کوئی بندہ مومن، کوئی عاشق رسول قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ جائے
اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے نا علی بھائی، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ قرآن کا ترجمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے بارے میں کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جب وہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کو چھوتا ہے۔ ترجمہ بھی اگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہو، بالکل عشق والا ترجمہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا، کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ زلزال ہے، اسی طریقے سے سورہ القاریعہ ہے، ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کے اندر یعنی کہ قبر و آخرت کی یاد ہے، قبر و آخرت کی تیاری دلانے کے لیے ایسے آیت کریمہ ہے، جنت و دوزخ کے جس میں تذکرے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت سے دل نرم پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ انہیں اچھی صحبت اختیار کرے۔ اچھی صحبت کے حوالے سے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ لوہا نرم ہو کر یہ اوزار بنتے ہیں، سونا نرم ہو کر یہ زیور بنتا ہے، اسی طریقے سے مٹی نرم ہو کر کھیت و باغات بنتی ہے، اسی طریقے سے آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا شبہ بلا تمثیل انسان کا یہ دل جب نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی بنتا ہے، وہ صوفی بنتا ہے، وہ نیک بنتا ہے، وہ متقی بنتا ہے، وہ پرہیزگار بنتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ تو صحبت کیسے لوگوں کی اختیار کی جائے؟ جو نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس کے جو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں جس میں ذکر کیا جاتا ہے، رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے جہاں جہاں پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں اس میں آپ شرکت کریں، ذکر ہوگا، رکت انگیز رو رو کر دعائیں ہوگی، ایسے لوگوں کی آپ صحبتیں اختیار کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یعنی آخری علاج وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے۔ بندہ موت کو یاد کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے۔ دیکھیں آج میں آپ بھی اگر قبرستان جاتے نا تو بھلے دنیا میں کتنے خوش کیوں نہ ہوں، بھلے دنیا میں کتنے ہی خواب ڈریم آپ نے کیوں نہ سوچ لیو بنا لیو، مگر جیسا آپ قبرستان پہنچتے ہیں نا آپ کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو طویل جو امیدیں ہیں، لمبی لمبی امیدیں ہیں، وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ یعنی کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ قبرستان، اس میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جو ذرا سی بھی یعنی کہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ایسے ایسے لوگ اس کے اندر دفن ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ سب کچھ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے گا، آج وہ قبر کے اندر دفن ہے، آج وہ قبر کے اندر پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ تو بندہ قبرستان جائے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، پھر موت کو یاد کرے گا۔ ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے کہ یا ام المومنین میرا دل سخت ہے تو میں ایسا کیا عمل کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو پھر وہ موت کو یاد کرنے لگی، بالآخر اس کا دل نرم پڑا، پھر بعد میں وہ حاضر ہوئی اور عرض کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا فارمولہ بتایا، ایسا علاج بتایا۔ تو میں ناظرین سے عرض کروں گا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نیک صحبت اختیار کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کیجئے اور قبرستان آنا جانا رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا دل جو سخت ہے وہ نرمی میں تبدیل ہوگا، اور جو گناہوں پر دلیری ہے اور گناہوں پر اصرار ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور نیکیوں کی طرف دل ہمارا بڑھے گا۔ صحبت بھی جو ہے نا رضا بھائی، آپ نے بہت پیاری بات جو ہے کہ بہت بیسک علاج ہے اچھی صحبت کا ہونا۔ اب صحبت اب بری انسان کی بھی ہے، چیزوں کی بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ چیزیں بری کیسی؟ بیسیکلی وہ چیزیں بری نہیں ہوتی۔ آپ موبائل کو لے لیں، اس کی جو ایجاد ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ضرورت کے تحت ہوئے نا، کہ کسی سے بات کرنی ہے تو اس سے کال کر لیا جائے، اور اگر اس کے علاوہ بھی جو اپلیکیشنز جو ہے کئی ساری ایسی ہیں کہ جس کا ایک ورک ہے، ایک صحیح استعمال ہے۔ اب یہ ایک سمجھے کہ اس پر حکم نہیں ہے کہ موبائل جو ہے نا یہ بذات خود جو ہے وہ کوئی برا ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ ایسے پیجز ہیں، ایسے پلیٹ فارم ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے نا علی بھائی کہ کئی گناہ کرنے کے لیے بندہ جاتا نہیں ہے، گناہ اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے جیب میں موجود ہے، تو یہ بھی سب بری صحبتیں ہیں۔
بعض اوقات موبائل کی بندے کو ایسی لت لگ جاتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. فلائٹ کی ٹکٹ کینسل ہو جاتے ہے اگر موبائل بھول گیا تو. اچھا ایسا نہیں کہ جناب وہ اس وجہ سے بھولا کہ کچھ اسپیشلی اس کا ورک ہے, نہیں, موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس میں جو چیزیں وہ دیکھتا ہے اور جو چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہے سیو کر کے, اس کے بغیر اور اس کو دیکھے بغیر اس کا دل نہیں لگتا. یعنی اس طرح کی جو بری چیزیں, یعنی ہے صحیح چیزیں لیکن بندہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے, ان چیزوں سے بچنا اور برے دوستوں کی صحبت سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے. دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول ہم نے دیکھا علی بھائی کہ کئی گناہ گار جب وہ تاثرات دیتے ہیں نا تو ایک بیسک یہی آتا ہے کہ یار میں پہلے اچھا تھا اور پھر بس ایسے دوستوں کی صحبت ملی تو پھر جناب وہ نشے کی لت پڑ گئی, برائی کی لت پڑ گئی, اور جناب اس طرح پر میں ان کے ساتھ میں گیا تو یہ معاملات ہو گئے. اب وہی گناہ گار جب دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں آتے تو یہاں نیک صحبت ملتی ہے, تو اب وہ رنگ چڑھ جاتا ہے. جس کے چہرے پر کل تک داڑھی نہیں تھی اب وہ داڑھی شریف سجا لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, سر پر امامہ جو ہے وہ سجا لیتا ہے, اس کے علاوہ اس کے تن پہ جو ہے وہ سنتوں بھرا لباس آ جاتا ہے. تو اچھی صحبت جو ہے نا وہ اختیار کریں, گیدرنگ چھوڑ دیں. اچھا یہ نہ سوچے کہ یار ان کے بغیر اب میں کیسے رہوں گا, مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو یار خاک برے دوستوں میں مزہ پڑا ہوا ہے, مزہ لینا ہے تو اچھی صحبت میں آئیے. اور ایسا نہیں کہ اچھے لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے مزاروں میں ہیں یا دنیا میں ہے ہی نہیں یا پیدا ہی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. آپ جائیں مساجد میں, علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی انڈیا کے جو مبلغین ان کی صحبت میں جائیں آپ. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں. نیک اعمال کا جو رسالہ 72 مدنی نیک اعمال میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیک بننے کے لیے عطا کیے ہیں. اور اس میں کیا ہے اصل میں بہت بڑا پرابلم علی بھائی کیا ہے بتائیں آپ کو. جیسے ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, 1-1.5 گھنٹے کسی نے سنا, ذہن بنا, لیکن وہی پھر صحبت ملی, وہی ماحول ملا, وہی کلچر ملا, تو واپس اس میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بکلیٹ ہمیں 72 نیک اعمال نامی جو ہے یہ دیا ہے, اس کو آپ لیں. اب یہ کیا ریمائنڈ کروائے گا کہ جناب آج آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا, آج آپ نے جو ہے وہ کسی غیبت تو نہیں کی, آج آپ نے مسلمان کی دل آزاری تو نہیں کی, آج آپ نے نماز کہیں قضا تو نہ کر دی. یہ سوالات ہیں اس میں, اور وہاں ٹک لگانا ہوتا ہے کہ جناب اگر عمل ہو گیا تو رائٹ بندہ خوش ہو جائے گا, اور اگر عمل نہیں ہوا تو وہاں جو ہے نا وہ بندی اور زیرو لگانا ہوتا ہے. تو بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ عمل آج ہوا نہیں. تو روزانہ یہ ریمائنڈ جب بکلیٹ ہمیں کروائے گی نا تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور بری صحبت سے بچتے ہوئے انشاءاللہ الکریم نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین کرام, جو گفتگو ہوئی ہے امید آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ سنا ہوگا, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, نیکیوں کی طرف آئیں, رب کو راضی کریں. دیکھیں بہت سارے گناہ ہو گئے نا آج ہی. اب یہ نہ سوچیں کہ کل توبہ کر لوں گا, پرسوں توبہ کر لوں گا. قبرستان کے اندر آج بھی کئی ایسے مردے دفن ہیں کہ جنہوں نے یہی سوچا تھا کہ کل سے نماز پڑھیں گے, کل سے توبہ کریں گے, ارے آج فلم دیکھ لیتے ہیں, کل سے انشاءاللہ میں فلم نہیں دیکھوں گا, آج نماز پڑھ دیتا ہوں, کل سے نماز پڑھوں گا, جمعہ جو آ رہا نا جمعہ سے نماز پڑھوں گا. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جمعہ آنے سے پہلے ہی ان کی موت ان کے پاس آ گئی ہے. تو لہٰذا موت تو برحق ہے, موت کا وقت بھی مقرر ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کب آ جائے. اس لیے کوشش کریں وقتاً فوقتاً رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں, نیک اعمال میں خود کو لگاتے رہیں. نیک اعمال ڈائری جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے 72 نیک اعمال کے نام سے یہ جو ڈائری ہے, یہ رسالہ ہے, اس کو آپ حاصل کریں, روزانہ جائزہ لیں, روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. انشاءاللہ الکریم گناہوں پر اصرار ہونے کی جو بدترین بیماری جو لوگوں میں یہ لگ چکی ہے, اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی اور دوبارہ نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیں. FGN چینل بھی الحمدللہ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی آپ وقتاً فوقتاً اچھے اچھے پروگرامز دیکھتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.